السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں، ہماری نیت اپنے لیے خالص کر لیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں، ہم سب کو آفتوں اور شر سے محفوظ فرمائیں، برے لوگوں سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک آنکھ نظر آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرا آ گئی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا کیسی ہیں آپ؟ اللہ کرے آپ سب لوگ خیر سے ہوں، آمین۔ الحمدللہ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ انشاءاللہ ہمارا جو لیسن چل رہا ہے لین، امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو ریوائز کر رہے ہوں گے، پریکٹس کر رہے ہوں گے اور بہت ستھرے کر لیے ہوں گے آپ لوگوں نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ آج ہم سب سے پہلے ریویژن جیسے لاسٹ ٹائم کیا تھا، ٹھیک ہے، ریویژن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق لیں گے اور اسے پریکٹس کریں گے، صحیح؟ اچھا، یہ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پورا نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک؟ ہاں، اب نظر آ رہا ہوگا، ہے نا؟ یس، آئی تھنک نظر آ رہا ہے، گڈ۔ چلے ہم آتے ہیں اپنے، اچھا جو ابھی تک ریویژن کی ہے میں نے گروپس میں جہاں جہاں میں نے کی ہے الحمدللہ، تو اس لحاظ سے ہمارا اب تک جتنا ہم نے پڑھا تو ہمارا ریوائز ہو گیا الحمدللہ، ہے نا؟ تو دوبارہ ہم اسے ریویژن سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، ہمارا الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ریویژن ہم کر سکتے ہیں، کون کون سے پیجز کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سارا کرتے ہیں تو کیا ہاف این آور میں ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ الف، ب، اچھا الف کا وہی حمزہ فار تھروٹ سے ہی ادا ہوگا، عکس الحلق سے، اور جو لام کے کسرہ کے ساتھ لی کی آواز آنی چاہیے، اور فا کو ہم ساکن کریں گے، ہمس اور رخاوت شو کریں گے، ٹھیک ہے؟ الف، ب، ت، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، ہ، حمزہ، یا، یا۔ اچھا جو باریک لیٹر ہے نا ان کی باریکی کو ہم نے قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باریکی سے ہی ادا ہوں گے اور اسی میں حسن پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جو موٹے لیٹر ہیں انہیں مخفم، باریک کو کہتے ہیں جو ترقیق کے ساتھ باریکی سے پڑھے جانے والے ہوتے ہیں مرقق لیٹرز ہوتے ہیں، اور جو مخفم موٹائی سے پڑھے جانے والے لیٹرز ہوتے ہیں انہیں تفخیم والے لیٹر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں تفخیم ہوتی ہے، موٹائی ہوتی ہے۔ اچھا جی، الدرس الثانی الحروف الہجائیۃ المرکبہ، الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با، کاف، کاف، کاف،
کیف تا کیف الف کیف لام با کیف تا تا کیف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین نون صاد تا ضاد ثا طا ثا جیم تا حا. ایک دفعہ انشاءاللہ یہ اس قاعدے سے آپ لوگ گزر جائیں گے تو قرآن پاک پڑھنا بے انتہائی آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ اسے پریکٹس کر لیا ہوگا. مختلف گروپس میں جو میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ، علم القرآن میں ہے، آئی ایم امپاورڈ میں ہے، MPFHS بلاگرز میں ہے، اور ایک اور گروپ جو ہے اس میں ہو گیا میرے گروپ میں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور کیا ہے وہ USSH گروپ میں ہے الحمدللہ، اور میرے گروپ میں. تو جب یوٹیوب پر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے جب یہاں سے پڑھیں گے اور بار بار پریکٹس کریں گے، ماشاءاللہ جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں جنہیں میں نہیں جانتی بالکل، اور مجھے وائس میسیج میں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، بہت اچھے مخارج ہیں ان کے، ہلکی سی معمولی سی 19-20 کے ڈفرینس کے ساتھ، فرق کے ساتھ، یا کمی کے ساتھ آپ کہہ لیں، وہ ہوتا ہے، اور بس اس کی میں کریکشن کر دیتی ہوں. جب نیکسٹ ٹائم وہ بھیجتے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا ستھرا، اتنا اچھا انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ کرتے رہیں تو کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کا قرآن بہت اچھا ہو جائے گا، کیونکہ جب یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ قاعدہ، تو باقاعدہ قرآن کا آغاز کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ابھی بھی میں نے کیا ہوا ہے، حفظ کی صورت میں کیا ہوا ہے، MPFHS بلاگرز پر ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں ایڈوانس تجوید بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی میں نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دعائیں میں نے جو آپ لوگوں کو مختلف سکھائی ہوئی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو فائدہ دیں گی انشاءاللہ. اللہ سے قبول فرمائے اپنی درگاہ میں، آمین، اور اس عمل کو ضائع ہونے سے بچائے، آمین. نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام با نون لام تا نون لام یا تا لام یا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون با ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ها با تا یا ها تا تا نون ها ها یا ها با. اس کو ریوائز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ہم ہر دفعہ کرتے ہیں؟ جسٹ ریویژن کے لیے نہیں کرتے، تاکہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جایا جائے اور اس کو صحیح پراپر طریقے سے ادا کیا جائے. ادائیگی جو ہے وہ مین چیز ہے، ٹھیک ہے. آپ ہر لیٹر کو نوٹس کریں کہ ہر لیٹر کو اس کو مخرج سے ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ہر جگہ ریویژن مل جائے گی، ہر جگہ آپ کو یوٹیوب پہ بہت مل جائے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں مخرج کس جگہ پراپرلی وہ انہوں نے ادا کیا ہوا ہے یا مخرج پہ ٹچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں میں ہمیشہ کیا کرتی ہوں، مخرج پہ میرا زور ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ مخرج سے لیٹر کو ادا کرتے ہیں نا تو اس کی صفات لازمہ بھی اس کے ساتھ ادا ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تبھی میں کہتی ہوں جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے
اور جو میں انالیسز آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں جو ریٹن فارم میں بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے حفظ میں، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں بھی میں ہر لیٹر کے مخرج پہ جاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اس کی ادائیگی دیکھیں، ٹھیک ہے. یہ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس قاعدہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ میں پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور جن کو اہمیت پتہ ہے اس چیز کی، جو ذرا بھی تجوید کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے کہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایک ایک اس کی جو میں ایکسپلین کرتی ہوں چیز کو، اس کو نوٹس کیا کریں، اسے لکھا کریں، کیونکہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے کل یہ اسی طرح پہنچانا ہے آگے اس امانت کو، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. با ہے الف، با ہے میم، دال، ذال، جیم دال، خا ذال، رو ز رو، جیم رو، خا ز، یا رو، تا ز، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ضاد الف، ٹھیک ہے. ہم نے جو اس کا قلقلہ ہے باریک، اس کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، دال پہ، ٹھیک ہے. ضاد، ضاد، ضاد الف، ظا الف، عین. اسے کیسے ستھرا کریں گے؟ رو کو الرو، الرو، اور عین کو یعنی بعد نعبد، ٹھیک ہے، یعنی بعد نعبد، ٹھیک ہے. غو، غین، ٹھیک ہے، غو غو غو، غو غو غو، غین، اور موٹا ہونا چاہیے، غین نہیں پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے. عین، جیم. جیم کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوور جو کو نیچے تھوڑی دیر کے لیے ڈراپ کر دیں، ٹھیک ہے. 2 کاؤنٹ کے لیے جب آپ آواز نیچے لے کے جاتے ہیں نا، اتنی دیر کے لیے، ٹھیک ہے. عین، جیم، غین، حا، با عین، یا غین، با عین، دال، تا غین، ذال، فا، قاف. اچھا، کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جب بھی ہم جب اسٹریچ کرتے ہیں لیٹر کو، یوزولی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مد کے اندر ہمارے غنّے کی آواز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مد جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے ادا ہوگا، الجوف سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ نیچے لے کے جاتے ہیں لوور جو کو، ٹھیک ہے، کیونکہ الجوف سے وہ ادا ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پہ غنّہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. جیم، ٹھیک ہے. اور ذرا بھی اگر جیسے کیف ہے، کیف، ٹھیک ہے، اور میم، تو یہ کیا ہوا کہ ناک میں آواز جا رہی ہے، تو آپ لوگوں نے کھلے منہ سے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کھلے منہ سے ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ جو ہے اس لیٹر کو اس کا حق دے سکیں اور مدود کو پراپر طریقے سے ادا کر سکیں، اس میں غنّے کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. فا، قاف، ٹھیک ہے. اگر میں اسے پڑھوں نا بالکل منہ بند کر دوں، قو، دیکھیں، قاف، تو غنّہ، مد میں غنّہ آ گیا. قاف، یہ میں نے کھلے منہ سے ادا کیا، ٹھیک ہے. واو، قاف، لام، فا واو، قاف واو، نون، قاف را، یا فا را، یا فا، فا یا ها، میم نون ها، تا میم تا، حمزہ، 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 سین، حمزہ، لام، میم نون. اب سانس ٹوٹ گئی کیونکہ میں ایک ہی سانس سے لگی ہوں. کیا کریں گے؟
بڑا یہ ہمارا مرکب ہے، سانس لمبی لیں گے اور پھر ادا کریں، کبھی ایک سانس سے مت کریں، ٹھیک ہے؟ بیچ میں آپ سانس لے لیں، لیکن جب ایسا مرکب آئے نا تو ایک سانس سے آپ ایک مرکب ادا کریں تو وہ زیادہ صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں سانس لیتی ہوں، سین حمزہ لام میم نون الف۔ دیکھیں کہ مجھے ایک سانس سے میں نے بہترین طریقے سے میں نے ادا کر دیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب بھی آپ نے کوئی بھی اسٹریچنگ لیٹر ہے تو آپ سانس لے لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور کوئی بات نہیں اگر بیچ میں ٹوٹ جائے دوبارہ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب ہے الحروف المقطعہ، ٹھیک ہے؟ پورا میں نے ایکسپلین کیا تھا لاسٹ ٹائم اچھے طریقے سے، اب جسٹ اس کو ہم ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ اب سانس لیں، اب یہاں پہ آپ کو یہاں بھی لینی تھی، یہاں کیونکہ مجھے عادت ہے تو میں کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سانس لینی ہے۔ اچھا، میں جب ادائیگی بھی کرتی ہوں نا تو جب میں ایک اس سے دوسرے پہ جاتی ہوں تو میں بیچ میں سانس لے لیتی ہوں، بیچ اس کے اندر نہیں لیتی، اس کو پورا ادا کرنے کے بعد۔ اچھا، اب میں جب آواز کے ساتھ کروں گی، دیکھیں میں نے سانس لے لی، ٹھیک ہے؟ اب سانس لینے کے بعد پھر میں اس کو ادائیگی کروں گی، ٹھیک ہے؟ اور لمبی سانس کھینچیں آپ، اور جب تھوڑی تھوڑی پھر کر کے نکالیں۔ کیسے ادا کریں گے؟ کیف ہے یا عین صاد۔ کبھی آپ اس کے درمیان سانس نہیں لے سکتے، سانس آواز توڑ نہیں سکتے، پورا ایک سانس سے ادا ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہے، تو ہے، تو سین میم، تو سین یاسین صاد حامیم، حامیم، اور جو میم ساکن ہے اس کے بعد ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی، ٹھیک ہے؟ اس کا اظہار کریں گے، اس میں توسط ہے، شو کریں گے۔ اچھا، اب اس میں دو ہمارے پاس صفحہ، ایک باریک ایک موٹا، کیسے ادائیگی کریں گے؟ عین سین قاف، قاف نون۔ اچھا، نون کو یوزولی گولائی سے ہم ادا کرتے ہیں تو نون کا مخرج پہلے پکڑیں گے، ہمیشہ میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جس دن میں نہیں بتاتی ہوں، جب میرے پاس کوئی آڈیو آتی ہے تو میں کہتی ہوں نون تو مسنگ ہے اس میں، نون، این، این، ٹھیک ہے؟ این، نون۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آپ نون کو پکڑ کے اور پھر اتنا گیپ دے دیں جیسے نون، ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگوں نے ایسے بھی کیا تھا، وہ غلط مطلب لیتے ہیں۔ این، این یہ جگہ ہے نون کی، اب آپ اس کو مولڈ سے نکالیں گے، واو اس کو اسٹریچ کرے گا، ٹھیک ہے؟ نون، ٹھیک ہے؟ اور نون پہ آواز ختم ہو رہی ہے۔ اچھا، تین طریقے بھی کر لیتے ہیں، وقف کے اور دو روانی کے، ٹھیک ہے؟ سورہ آل عمران کی پہلی اور دوسری آیت ہے۔ الف لام میم، اللہ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ بیچ میں سانس لی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آئی یا نہیں آئی، میں نے بیچ میں سانس لی اور پھر اللہ میں نے پڑھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب روانی کے دو طریقے، الف لام میم اللہ، میں نے سانس آواز نہیں توڑی اور اسی سانس سے میں نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اسی سانس سے میں اللہ میں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ تیسرا طریقہ روانی کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام میم اللہ، میں اللہ، میں اللہ، می، میں اللہ، ٹھیک ہے؟ مد اصلی بنایا اور پھر میم پہ فتح ڈال کے لفظ الجلالہ سے میں نے اسے جوڑ دیا، اور میم باریک ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ باریک لیٹر ہے، لفظ الجلالہ موٹا ہے، اور حمزۃ الوصل کو پھر نہیں پڑھا جائے گا۔ پہلے طریقے میں وقف میں
حمزۃ الوصل پہ ہی ہم نے فتح ڈالی تھی اور لفظ الجلالہ سے اسے جوڑا تھا اور وہ موٹا پڑا گیا تھا. اچھا الدرس الرابع الحروف المتحرکہ. ٹھیک ہے, متحرکہ الحرکات, فتح کسرہ ضمہ, حرکات کی آواز نہیں ہوتی. یہ ہم جس بھی لیٹر پر اوپر نیچے ہوتے, جیسے فتح اوپر ہوتا ہے, کسرہ نیچے, ضمہ اوپر, تو یہ ہمیں بتاتی کس سمت آواز جا رہی ہے. ٹھیک ہے, فتح کے لیے اوپر جائے گی کاؤنٹ کے لیے, کسرہ کے لیے نیچے جائے گی, ضمہ کے لیے گول ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. یہ میں نے ایک بنایا, شکر ہے کہ یہ صحیح ہے, پھٹا نہیں ہے ابھی تک. تو حرف مفتوح کے لیے جس بھی لیٹر پہ فتح ہوگی تو فتح کا مطلب ہے ٹو اوپن, ایک کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی. ٹھیک ہے, اور زبان اس حالت میں رہے گی جہاں میں نے آپ لوگوں کے نارمل پوزیشن پہ. ٹھیک ہے, اور حرف مکسور کے لیے کیا ہوگا کہ زبان کا درمیانی حصہ ریز ہو جائے گا اور لوور جو ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے ڈراپ ہو جائے گا. اچھا, اس میں آواز ایک کاؤنٹ کے لیے فتح کے لیے اوپر جاتی ہے. حرف مضموم کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو مکمل گولائی دے دیں گے اور اس طرح سائڈ پوز میں اگر آپ دیکھیں ہونٹوں کو آؤٹ ورڈ فارورڈ فرنٹ میں پش کر کے باہر نکالیں گے, دانتوں سے بالکل دور لگائیں گے نہیں. واو ضمہ کے لیے, ٹھیک ہے, واو واو کا مخرج بھی یہی ہے اور ضمہ بھی گولائی سے ادا ہوتا ہے, اور زبان پیچھے سے اس طرح تھوڑی سی ریز کریں گے اور آگے سے کھلی ہوگی انفتاح کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کی صفت انفتاح. اچھا جی, واو کی. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے ادا کریں گے. حمزہ فتح اے, ٹھیک ہے, فار تھروٹ سے ادا ہو رہا ہے. حمزہ فتح اے, حمزہ کسرہ ای, حمزہ ضمہ او, اے ای او, ہے ہی ہو, ع عی عو, ح حی حو, غو غی غو, خو خی خو, قو قی قو, کا کی کو, جا جی جو, شا شی شو. اچھا, میں ساتھ میں سانس لے رہی ہوں, ہر بلاک پہ میں سانس لے رہی ہوں اور دوسرا لیٹر میں ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور ناک سے لے رہی ہوں. یا یی یو, دو ضی دو ضی, دوی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, دو ضی دو ضی. یہ ہمیشہ میں بتاتی ہوں کہ اس کی آپ نے کیا کرنا ہے, جب اسے آپ فتح کے ساتھ ادا کریں گے نا تو جب اس کی موٹائی آپ دیکھیں دو دو, اسی کو ہم نے کسرہ دے دینی ہے. دو ضی دو ضی دو ضی دو, اور مخرج پہ رہتے ہوئے لیکن. ٹھیک ہے, یعنی زبان کے موٹے کنارے لگیں گے ہمارے 5 داڑوں کو سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دونوں کا سکھاتی ہوں کہ دونوں سے نسبتاً میرے جو ٹیچر انہوں نے کہا دونوں سے ادا کرنا نسبتاً آسان ہے, کر کے دیکھیں تو آپ لوگوں کو بھی آسان لگے گا. ٹھیک ہے, دو ضی دو. ٹھیک ہے, اور باریکی کہیں بھی نہیں آئے گی, یاد رکھے گا. لا لی لو, نا نی نو, رو ری رو, ار رو ار رو ار ری ار رو. ذرا بھی آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کے مخرج پہ آپ کی زبان نہیں پہنچ پاتی تو ار کی آواز آتی ہے, تو یہ ہم نے نہیں کرنا, فوراً پریکٹس کر لیا کریں. ار رو ار ری ار رو. ٹھیک ہے, رو ری رو, تو قی تو, دے. مخرج پہ جانا ضروری ہے تبھی آپ کا لیٹر صحیح ادا ہوگا, بس یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنے. دے دی دو, تے تی تو, صو سی سو, سا سی سو, ز زی زو, ظو ضی ظو, ذا ذی ذو, ثا ثی ثو, فا فی فو, و وی وو, با بی بو, ما می مو. اچھا جی, اب ہمارے پاس ہے الحروف المنونہ. ٹھیک ہے, اچھا, التنوین فتحتین کسرتین ضمتین. میں نے اس کی 3 حالتیں آپ کو بتائی ہیں کہ لکھنے کی حالت, پڑھنے کی حالت اور اس کی وقف کی حالت. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کو میں نے کہا تھا فتحتین کو فتحتان بھی کہتے ہیں, کسرتین کو کسرتان بھی کہتے ہیں, اور ضمتین کو ضمتان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, 2 فتح ہیں, 2 کسرہ ہیں اور 2 ضمہ ہیں, اس وجہ سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, لکھنے کی حالت تو آپ کے سامنے ہے, نون نہیں نظر آ رہا, لیکن جب اسے پڑھتے ہیں من 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 تو ہمیں نون سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور وقف کی حالت اس کی کیا ہوگی کہ جب اس پہ 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے تو یہ کیونکہ 2 زبر کی تنوین جو ہے فتحتین جو ہے یہ الف کے ساتھ آتا ہے تو یہ الف مدہ میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابدن ہم نے پیج نمبر 10 پہ یہاں پہ پڑھا تھا نا, ابدن ابدا,
ٹھیک ہے. ابدن ابدا, تو یہ کیا الف مدہ میں بدل گیا. 2 کاؤنٹ کے لیے ہم نے کیا کیا, آواز کو اوپر لے کر گئے. اور یہاں جو کسرتین اور ضمتین جو ہیں یہ حذف ہو جاتے, ساکن کر دیتے ہیں میں نے, ٹھیک ہے, ان کو ہم ساکن کر دیتے ہیں. اچھا اب اسے کیسے پڑھیں گے, میم فتحتین من, اب فتح ہے نا تو ہم نے کھلے منہ سے 1 کاؤنٹ کے لیے جبڑا کھولے گا تو نون ساکن سے ملائیں گے. کسرہ کے لیے نیچے سے آواز جائے گی, نون سے ملے گی, اور ضمہ کے لیے گول ہو کے نون سے ملے گی. میم فتحتین من, میم کسرتین من, کسرتین, ٹھیک ہے. میم ضمتین من, جو مصری ہیں اسے ضمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے جو عربز ہیں وہ اسے ضمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میم فتحتین من, میم کسرتین من, میم ضمتین من, من من من, بن بن بن, ون ون ون, فن فن فن. اس میں جو بہت ضروری بات ہے, جیسے آج کل مجھے کچھ لوگوں نے بھیجا ہوا ہے تو جو آخر میں نون ہے تو اس پہ یوزولی قلقلہ بہت واضح قلقلہ ہوتا ہے, من من, یہ نہیں کرنا. اور کچھ کیا کرتے ہیں من, یہ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. ہم نے 1 کاؤنٹ کے لیے نون ساکن پہ بس جانا ہے, کیونکہ میں آڈیو سنتی ہوں, مجھے جو بھیجتے ہیں تو پھر اس کی کریکشن میں کرتی ہوں. تو یہ 2 طرح کے جو ہیں, مطلب حالانکہ میں اس طرح سکھاتی نہیں ہوں, لیکن جہاں سے انہوں نے سیکھا ہوا ہے یا خود سے جیسے بھی, ٹھیک ہے. من من من, جو گونج ہے نا 1 کاؤنٹ کی ناک میں جو صفت لازمہ ہے نون کا وہ فیل کریں. بن بن بن, میم پہ جائیں گے مخرج پکڑیں گے پھر گولائی دیں گے, بے پہ جائیں گے مخرج پکڑیں گے پھر گولائی دیں گے, ٹھیک ہے. اور نون ساکن جو ہوگا وہ گول نہیں ہوگا, یاد رکھیے جب ضمتین آتا ہے, ٹھیک ہے. ون ون ون, فن فن فن, سن سن سن, زن زن زن, ون ون ون, زن زن زن, سن سن سن, صن صن سن, تن تین تن, دن دین دن, طن طن طن, رن رن رن, نن نین نن, لن لین لن, دو دو ضن. تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے آپ لوگوں کو کیونکہ موٹے کنارے یوزلی لوگوں کے لگتے ہیں موٹا دال ادا ہوتا ہے, تو اس کو کوشش کریں. دو دو ضن دون دون دون, سائڈوں سے آواز آئے گی دعات کے لیے آپ کی, ٹھیک ہے. دون ضین ضن, ین ین یون, شن شن شن, شن شین شن, جن جن جن, کن کین کن, قن قین قن, خن خین خن, غن غین غن. دیکھیں ہر مخرج پہ جانا ہے آپ نے, بار بار میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے, مخرج پہ جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ جو سکھایا جا رہا ہے جسٹ ریڈنگ نہیں ہے, مخرج پہ ہر لیٹر کے جانا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر لیٹر کو اس کا حق دیا ہے, تو اس کی صفات کے ساتھ ان کی کیفیات کے ساتھ انہیں ہم نے ادا کرنا ہے, جس ان کے اندر جو ایٹریبیوٹس ہیں کریکٹرسٹکس ہیں ان کے ساتھ. حن حن حن, عن عین عن, پہلے ہم مخرج پکڑتے ہیں پھر اس پہ جو بھی حرکت ہے نا پھر وہ اس کو دیتے ہیں, یاد رکھیے گا حرکت سے سٹارٹ نہیں کرتے ہم. ہن ہن ہن, ان ان ان, عن عین عن, ٹھیک ہے. یہ شاید مس ہو گیا, مجھے یاد نہیں پڑ رہا کہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں, بہرحال. اچھا اب یہاں آ جاتے ہیں ہم, ہمارا تدریبات علی الحرکات والتنوین, پیچھے اب سارا دیکھیں پورے ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے. اب یہاں پہ ہمارا امتحان ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں سارا نہیں پڑھوں گی, اب آپ لوگ اس کو پڑھ کے مجھے نا وائس میسیج میں بھیجیں گے, ٹھیک ہے. اور پتہ ہے ذرا بھی نہ شرمائیں کہ ہاں غلط ہو گیا تو یہ ہم کیا کریں گے, میں تو کسی کو نہیں جانتی, آپ لوگ بھیجیں گے میں کریکشن کر کے آپ لوگوں کو بھیج دوں گی, ٹھیک ہے. زیادہ تر آئی ڈیز لوگوں نے اپنے فیک ناموں سے بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور آواز, اور یہ جو محفل ہے نا یہ امانت ہے, مطلب, اور جو مجھے بھیجتے ہیں وہ بھی امانت ہے, کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا, وہ میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں
یا اگر میں ڈیلیٹ نہیں بھی کرتی تو وہ اتنے میسیجز ہوتے ہیں کہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں، تو مجھے تو نہ ملتے ہیں نہ نظر آتے اور نہ میں دوبارہ اس پہ واپس جاتی ہوں، ٹھیک ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی مجھے بھیج رہا ہو، اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ میں وہ دیکھوں کہ کس نے کیا بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی میں لائنز پڑھوں گی، باقی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مجھے پھر بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کا دل چاہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ مجھے یہاں نام بھی نہیں پتہ کسی کے، آپ مجھے صرف ہمیرا مجھے نظر آ رہی ہیں، انہی کا نام زیادہ تر میں دیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس آپ دیکھیں میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ میں کسی کو آنسر کر سکوں۔ آنسر یوزلی لوگ مجھے ان باکس کرتے ہیں، وہ مجھے نظر آتے ہیں، اس کا میں آنسر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے الحمدللہ بڑے فریکوینٹ ہیں وہ پوچھنے میں، تو ان میں فریکوینٹ میں دیتی ہوں جب بھی میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتی کہ فوراً ہی دے دیتی ہوں، جب ٹائم ہوتا ہے تو میں دیتی ہوں، ٹھیک۔ اچھا اسے کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ فتح اے، بے فتح بے، اے بے۔ اچھا حمزہ فار تھروٹ سے ادا ہوگا، اب میں الجوف سے ادا آ کی آواز کے ساتھ نہیں کروں گی، اے حمزہ جو ہے نا وہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ فتح اے، بے فتح بے، اے بے، دال فتحتین دن، ابدن، وقفن، ٹھیک ہے، وقفن، ابدا، احد، احد، اخذ، اخذ، اسی طرح ایک لیٹر پہ ایک لیٹر پہ آپ لوگوں نے جانا، اخذ، خو، اے خو انزال، اخذ، اذین، اذن، امر، امر، انا، اس کی پوری ایکسپلینیشن میں نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نکال کے بھی آپ لوگوں کو کوئک بتا دوں، اگر میرے پاس یہاں پڑا ہوا ہے تو ایک چلے دہرائی ہو جائے گی ایک طرح سے، تو دیکھتی ہوں اگر میرے پاس یہاں سامنے پڑا ہوا ہے کہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ کافی سارے دن ہو گئے میں نے اس کو، مجھے زبانی تو یاد ہے لیکن پھر مجھے صورتوں کے نام جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتے کہ کون سی سورہ میں کون سا ہے، دیکھتی ہوں اللہ کرے مجھے مل جائے یہاں، ورنہ تو پھر یہ ہوگا، ہاں جی مل گیا الحمدللہ۔ اچھا یہ جو ہے قرآن پاک میں تجوید میں اسے 7 الفات کہتے ہیں، یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اور صفر کا نشان بڑا سا اس پہ ہے نا، اور ہمارے جو ٹیچر نے ہمیں پڑھایا تھا تو الف الزائدہ کے نام سے ہمیں اسے پڑھایا تھا۔ اچھا یہ جو ہے 7 جگہ پر ہے قرآن پاک میں یہ الفات، ٹھیک ہے۔ روانی میں تو اس کو نہیں پڑھا جاتا، انا کر کے ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب اسے وقف کرتے ہیں تو انا الف مدہ بنا دیتے ہیں، تو یہ لیکن سورۃ الکہف میں ہے، آیت نمبر 38 میں ملے گا، الرسول، الرسول، ٹھیک ہے۔ سورہ احزاب میں ہے، اور یہ الاحزاب آیت 66 میں، الظنون، یہ بھی سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 10 میں ملے گا، السبیل، سورہ احزاب آیت نمبر 67، سلاسل، سورہ الدہر میں، سورہ انسان بھی سے کہا جاتا ہے، آیت نمبر 4 میں، قواریر، سورہ الدہر آیت نمبر 15 میں، اور انا تو بہت جگہ آیا ہے۔ پھر یہ اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں، اور ان کو میں پڑھنے کے جو سلاسل ہے اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں، سلاسلہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا اور یہ میں نے کیا بتایا کہ وقف کی صورت میں الف مدہ میں بدلتے ہیں، انا، ٹھیک ہے، بخیل، بخیل، بارورتن، بارورہ، روح، اچھا روح ہاں موٹا نہیں ہوگا، یہ ہے روح، ہاں باریک ہے، ٹھیک ہے۔ جعل، جعل، جمع، جمع، حسد، حسد، حشر، حشر، بس باقی آپ لوگوں نے خود پڑھنا ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ پیچھے اتنی دفعہ بتا چکی ہوں اور سب پڑھ بھی چکی ہوں، پیچھے ویڈیوز موجود ہیں، اس کو دیکھ کے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل اس میں پلے لسٹ پہ جائیں، واٹس ایپ گروپ کی 126 ویڈیوز ہیں، وہاں سے آپ کو گائیڈنس اس کی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے آپ انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب نیکسٹ ہمارا الحرکات الطویلہ، ٹھیک ہے، کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، اور طویل حرکات جو ہوتی ہیں جسے یعنی جو لیٹر کو طول دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں۔ حروف مدہ کون سے ہوتے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، این یا مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو لیٹرز ہیں نا الف، واو، این، یا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ جو یہاں پہ مجیدی قرآن میں تو کھڑی حرکات آپ کو، جیسے اگر یہ با ہے اس کو کھڑی حرکت آ جائے گی، با کسرہ کے ساتھ ہے تو زیر والی کھڑی حرکت آ جائے، کھڑی زیر جسے کہتے ہیں، اور با کے اوپر الٹی پیش آ جائے گی
تو وہ وا مدہ کہلائے گی، یہ یا مدہ کہلائے گی، یہ الف مدہ کہلائے گی. لیکن عربی قرآن مجید میں آپ کو عثمانی مصحف میں آپ کو یہ الف صغیرہ اس طرح ملتی ہے صرف، ٹھیک ہے. باقی اس طرح یا صغیرہ وا صغیرہ ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ بے فتح الف صغیرہ بے، ٹھیک ہے. اور یہ اسٹریٹ ہمارے پاس یعنی زبر ہے سمپل والی، جسے ایک کاؤنٹ کھینچا جاتا ہے. اور جب الف صغیرہ اس لیٹر کو اسٹریچ کرے گا تو یہ الف مدہ بن جائے گا. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ بے فتح الف صغیرہ بے، بے کسرہ یا صغیرہ بی، بے ضمہ واو صغیرہ بو، بے بی بو، ٹھیک ہے. تو الف مدہ، یا مدہ اینڈ واو مدہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کو آگے یا، یی، یو، رو، ری، رو، میں، می، مو، لے، لی، لو، وے، وی، وو، نہ، نی، نو، ٹھیک ہے. یہاں تک میرا خیال یہ کافی ہے. باقی تو ماشاء اللہ کیونکہ دو دو کاؤنٹ اسے کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 2 کاؤنٹ اسے کھینچیے گا اور یہ بہت آسان ہے. اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ کس طرح پروناؤنس ہوتا ہے، تو ہجوں کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے پاس ہے حروف المد. دیکھیں نا پورا نہیں ہو سکتا، ٹائم کتنا آگے چلا گیا. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ بے فتح الف سکون، یا اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ بے فتح الف مد، بے، بے ضمہ واو سکون بو، بے کسرہ یا سکون بی. سکون نہیں بولیں گے، سکون بولیں گے، ٹھیک ہے، یعنی سین پہ ضمہ ہے. بے، بو، بی، تے، تو، تی، سہ، ثو، ثی، ح، حو، حی، خو، خو، خی، ٹھیک ہے. اس کو بھی پورا نہیں پڑھوں گی اب، اور یہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں حروف اللین پر، ٹھیک ہے. اور کیسے ہم نے اسے پڑھا تھا؟ لین، لین نرمی کو کہتے ہیں عربی لغت میں، عربی زبان میں. اور پورے قرآن مجید میں 2 لیٹرز ہیں واو اینڈ یا. جب ان سے پہلے یہ ساکن ہو، ان سے پہلے فتحہ آتی ہے تو یہ لین کہلاتے ہیں، واو لین اینڈ یا لین، ٹھیک ہے. اچھا اس کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں؟ فتح کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے بہت ساری ماشاءاللہ مشقیں ہیں جو ہم کریں گے، تدریبات ہیں، آپ دیکھیں یہ ساری انشاءاللہ آنے والی ہیں، تو یہ ہم کریں گے، اس میں سب کچھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تے فتح واو سکون تو، تے فتح یا سکون تی، تو، تی، ثو، ثی، دو، دئی، ذو، ذی. کیوں؟ کیونکہ آواز ایک کاؤنٹ کے لیے، فتح کے لیے آواز پہلے اوپر جائے گی، پھر نرمی سے ہم واو یا کے ساتھ اسے ملائیں گے، ٹھیک ہے. رو، روئی، زو، زئی، سو، سی. ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ضروری ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. شو، شئی، سو، سوئی، دو، دوئی. یہ دال نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو ہے، دود ہے، دو، دوئی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پہلے لیٹر کو اچھی طرح پریکٹس کر لیا، دو 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 دو، اور پھر اس کو جوڑیں، ٹھیک ہے. اور تو، توئی، غو، غئی. اور جو یا ہے اس میں واو ایڈ نہیں کریں گے. بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس میں واو ایڈ کریں گے، نہیں، واو کے بعد اوپر جائے گی، واو، غئی، ٹھیک ہے. تو، توئی، ٹھیک ہے. توئی نہیں ہوگا کیونکہ ہونٹ استعمال ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے ہونٹ نہیں استعمال کرنے موٹے لیٹرز کے لیے. واو کے لیے کمپلیٹ رولنگ کریں گے بس، ٹھیک ہے. اور یا کے مخرج پہ جائیں گے، وسط اللسان ہے اس کا. اور یا کے لیے ہم جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ریز کرنا ہوتا ہے زبان کے درمیانی حصے کو، ٹھیک ہے. جیم کے لیے تو جا کے لگ جاتی ہے نا، 3 حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں وسط اللسان سے. اوپر جو ہمارا روف ہے جو ماؤتھ کا، اس کا الحنک الاعلی جسے کہتے ہیں، وہاں ہماری زبان کا درمیانی حصہ ریز ہوتا ہے. اور جیم، شین اینڈ یا ادا ہوتا ہے. شین کے لیے تو جا کے غار میں لگ جاتی ہے جیم کے لیے، اور شین کے لیے تھوڑی سی نیچے رہتی ہے تاکہ پیچھے سے جو ساؤنڈ باکس سے ہوا آواز کو لے کر آ رہی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے پھیل جائے، ٹھیک ہے. اور پھر شین کا جو شاورنگ جو تفشی ہے، جو شین کا شور ہے وہ سنائی دیتا ہے. اش کر کے دیکھیں، اش. اور ای تھوڑا اسے شین سے نیچے رہتی ہے زبان کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے. تو ریز کرنا ضروری ہے. لو، لئی، نو، نئی، او، آئی. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اور میں نے کہا تھا اگر آپ بھول جائیں تو لکھنؤ اینڈ بڑھائی، یہ 2 اردو کے ایسے الفاظ ہیں کہ ان کی جو آواز کا جو کہتے ہیں نا، جو ریزیمبلنس ہے، یعنی اس کو جو پروناؤنس کرتے ہیں تو اس طریقے سے لکھنؤ، او، بڑھائی، آئی.
تو اس طرح آپ اس کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باؤ بائی، جاؤ جائی، ہاؤ ہائی. اور اس میں ایگزیجریشن ہے میری طرف سے اس وجہ سے کہ اگر میں نے یہ نہیں کہ آپ اسے فلیٹ کر دیں، آئین اور غائن میں جیسے آپ اسے کہیں گے عین غین کی طرح، تو وہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھنا اس طرح. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے باقاعدہ ایک کاؤنٹ کے لیے آواز، اصول کیا ہے کہ آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر لے کے جائیں اور نرمی سے واو سے ملائیں، ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر لے کے جائیں آواز اور نرمی سے یا سے ملائیں، ہے نا. باؤ بائی، اور جو باریکی ہے لیٹر کی اور جو موٹائی ہے وہ قائم رہے گی. ٹھیک ہے. جاؤ جائی، ہاؤ ہائی، ہاؤ ہاؤ ہائی. ٹھیک ہے. خاؤ خائی، آؤ آئی، آئی آئی. ٹھیک ہے. اگر آئین کسی سے فتحہ سے ادا نہیں ہو رہا تو ایپیگلوٹس کو تھوڑا سا ہلائیں، آئی. ٹھیک ہے. خاؤ خائی، آؤ آئی، غو غائی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے. اب انشاءاللہ اس کو پریکٹس کر لیجئے گا. یہاں میں لکھ دیتی ہوں مائی گروپ تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ ہم نے یہاں تک کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ مجھ سے آپ سے ہم سب سے قبول فرمائے. کوشش کی ہے ہر طرح سے، ہر اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بار بار ریویژن کی ہے، اور اللہ اسے اپنی درگاہ میں منظور مقبول فرمائیں. ہم سے، مجھ سے، آپ سے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے اسے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں اور مجھ سے آپ سب سے قبول فرمائیں. آمین. اور قیامت والے دن اس کا اجر ضائع نہ فرمائیں اور ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائیں. آمین. قرآن کے بعد کی اور قرآن کی محفل کے بعد، علم کی محفل کے بعد ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو رب سے اچھی اچھی دعا کر کے اٹھیے گا یہاں سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو چلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے، نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.